السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے ہم لوگ مدینہ منورہ میں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہر کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بحث چھڑی تھی کسی زمانے میں، مکہ افضل یا مدینہ افضل۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے مکہ کی قسم یاد فرمائی اور وجہ قسم یہ بیان فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ محبوب اس شہر میں رہتے ہیں، تو محبوب کے شہر میں رہنے کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب تک رسول اللہ مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، اور جب حضور مدینہ آ گئے ہیں تو مدینہ افضل ہو گیا ہے۔ اس مبارک شہر میں ہم اس وقت سانسیں لے رہے ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مدینے کے حالات اور معاملات میں صبر کیا اور یہاں کی سختیاں برداشت کیں، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اس وقت الحمدللہ ہم مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے نکلے ہیں، اور جو مقدس مقامات ہیں ان مقامات کی زیارت کریں گے۔ مدینہ شریف میں اللہ رب العزت نے جن کو رہنے کا موقع عطا فرمایا، ہمارے جناب عادل صاحب تشریف فرما ہیں، مدینہ میں ہی قیام فرما ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے بارے میں ہم مزید آپ کو بتائیں گے بھی۔ لیکن سب سے پہلے جو زیارتیں کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، عادل صاحب ذرا بتائیں گے یہاں سے۔ جی عادل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مسجد ابی ذر۔ یہ جو آپ کمرہ نظر آ رہا ہے یہ مسجد غفاری ہے۔ یہاں پہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کا قبیلہ یہاں پہ آباد ہوا تھا، یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا تھا۔ تو یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل صلعہ۔ جبل صلعہ، یہ پیچھے کی طرف دیکھیں، یہ جو آپ کو ایک عمارت نظر آ رہی ہے جو انکمپلیٹ ہے، بن رہی ہے، یہاں پہ وہ میدان تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جہاں پہ صحابہ اکرام کو جب کوئی بھی جنگی مہم ہوتی تو گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی یہاں پہ سکھائی جاتی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ پیارے آقا نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ریس لگائی تھی، جو دوڑ کا مقابلہ جو آپ نے لگایا تھا وہ یہی مقام تھا، یہیں پہ وہ میدان تھا۔ تو پہلے سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ یہ مقابلہ شروع فرمایا تو آپ نے اپنے پاؤں دبا لیے تھے اور ان کو آپ نے جتوا دیا تھا۔ پھر ایک سال بعد دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ میں اس سال آپ کو جیتنے نہیں دوں گا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو عائشہ، ہمارا اب مقابلہ برابر ہو گیا۔ تو یہ دوسرے سال کا واقعہ تھا۔ تو ابھی ہم تھوڑا آگے جا کے امام بخاری رحمہ اللہ ان کا گھر مبارک مدینہ منورہ میں کہاں پر تھا وہ آپ کو دکھائیں گے۔ مسجد امام بخاری کے نام سے مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے بخاری شریف جو تھی وہ مسجد نبوی کے اندر لکھی تھی۔ اس مقام پہ جو بھی آپ کو دکھائیں گے، یہاں پہ آپ نے بخاری شریف کو اکٹھا فرمایا تھا، اکٹھا کیا تھا یہاں پہ، اس کے کچھ آپ نے حصے یہاں پہ اکٹھے کیے تھے۔ تو مسجد امام بخاری کے بعد ایک مسجد اجابہ تھی جو ابھی توسیع کے اندر آ چکی ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ پیارے آقا نے نجران کے جو عیسائی آئے تھے ان کے ساتھ مباہلہ فرمایا تھا، انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ مباہلہ کریں گے، میں اپنی آل کو لے کر آؤں گا۔ تو آپ لوگ، وہ تقریباً میرے خیال میں 13 یا 23 بندے تھے، تو وہ ان میں سے ایک جو سب سے بڑا ان کا جو پادری تھا وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ان کے چہرے پہ ایسا نور، ایسی روشنی، ایسی چمک دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ سامنے جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں، یہ جو ریت کی مٹی آپ کو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ مسجد اجابہ تھی۔ یہاں پہ قبیلہ بنی معاویہ تھا، تو یہیں پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی اور امام حسن حسین کو لے کر پیارے آقا یہاں پہ تشریف لائے تھے، لیکن وہ نجران کے عیسائی وہ بھاگ گئے تھے، وہ نہیں آ سکے تھے اگلے دن۔ تو یہاں پہ مسجد اجابہ تھی، اور پیارے آقا نے یہاں پہ اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی تھی، جن میں سے 2 قبول ہوئیں اور ایک سے منع کر دیا گیا تھا کہ اے محبوب یہ دعا مت کیجیے۔ پہلی دعا یہ کہ یا اللہ میری امت کے چہرے دنیا میں مسخ نہ ہو، اور یہ دعا آپ کی قبول ہوئی۔ دوسری دعا یہ فرمائی یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک مت کرنا، یہ دعا بھی آپ کی قبول ہوئی۔ جس سے منع کیا گیا وہ یہ تھی، پیارے آقا نے فرمایا یا رب میری امت کے آپس میں لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، فرقہ واریت نہ ہو، تو اس سے منع فرما دیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد امام بخاری آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ کلر کی، یہ یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا گھر مبارک یہاں پر تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایک اور مسجد آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ساری مسجدیں بند ہیں، ہم آپ کو گاڑی سے کرواتے ہوئے جائیں گے۔ یہ جو آپ کو ایک مینار نظر آ رہا ہے، یہ مسجد سجدہ اور مسجد ابی ذر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جو امتی مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑے گا میرا رب اس پہ 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ تو یہ وہ مقام تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرف سے گزر رہا تھا، کھجوروں کا یہاں پہ باغ تھا، تو پیارے آقا جو تھے وہ ایک طویل سجدے میں چلے گئے۔
سجدہ اتنا طویل تھا، فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگا کہ پیارے آقا کا وصال ہو گیا۔ تو فرماتے میں بے قراری میں آگے پیچھے ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے آہٹ محسوس کی، آپ نے سر مبارک اٹھایا، مجھے دیکھے، فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا ہے؟ تو عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کا خدشہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ سجدہ شکر تھا کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے میری امت پہ عظیم احسان کیا ہے کہ جو امتی مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑے گا میرا رب اس پہ 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ تو یہ وہ مقام تھا جو آپ کو مسجد دکھائی تھی نا، مسجد سجدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی کنسٹرکشن کے اندر ہے، یہاں سے وہ ایک بنا رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، تو ابھی انہوں نے مسجد گرائی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں سامنے آپ کو جبل صلعہ، یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے اس کا نام جبل صلعہ ہے۔ تو یہ حرم کے قریب ترین یہ پہاڑ ہے جبل صلعہ۔ اس کے پیچھے غزوہ خندق لڑی گئی ہے، اسی کے پیچھے غار سجدہ ہے، اور اسی کے پیچھے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے، جس میں پیارے آقا کے کئی معجزے جو تھے غزوہ خندق کے مقام پہ صحابہ نے دیکھے تھے، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی دیکھیں ہم آ چکے ہیں طریق سید الشہداء قدیم پہ۔ یہ وہ پرانا راستہ ہے جس راستے سے چل کے پیارے آقا احد کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ طریق سید الشہداء قدیم، یہاں سے پیارے آقا جب لشکر لے کر گزرے تو تعداد 1000 کی تھی، اور مشرکین 3000 تھے جنگ غزوہ احد میں جو ہجرت کے تیسرے سال لی گئی۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا طریق سید الشہداء۔ تو یہاں سے 1000 کا لشکر لے کر پیارے آقا اس راستے سے گزرے۔ تو سب سے پہلا مقام آپ کو جو دکھائیں گے، یہاں پہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافق لے کے واپس پلٹ آیا تھا۔ اس کو مسجد زرع کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے خود زرع پہنی تھی، صحابہ کو زرع پہننے کا حکم دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 جنگجو لے کے واپس پلٹا تو مسلمانوں کی، صحابہ کی جانثاروں کی تعداد 700 رہ گئی۔ تو 700 جانثاروں کی پیارے آقا نے وہاں پہ صف بندی فرمائی، اور وہیں پہ صف بندی کے دوران جو تھے کچھ صحابہ جو کچھ بچے آ گئے تھے تو ان کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ ان کو واپس مدینے کی طرف لوٹا دو، کہ بچوں کا جنگ میں کیا کام۔ تو ان میں جو تھے نا حضرت سامورہ بن جندب، وہ اپنے پاؤں کے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ کے بچوں کا دیکھیں جذبہ جہاد کے، پیارے آقا اپنے محبوب کی حفاظت کرنے کا جذبہ ان کا ایسا تھا کہ اپنے پاؤں کے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو صف میں برابر کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو ان کی یہ ترکیب چل گئی تو ان کے قریب ایک اور صحابی تھا حضرت رافع، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے سامورہ کو اجازت دی، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، تو آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ تو اور اگر میری ان سے آپ کشتی کروا لیں، اگر میں ان کو گرا دوں تو مجھے بھی آپ جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ تو پیارے آقا نے اسی مقام پہ پھر ان 2 ننھے مجاہدوں کی کشتی کروائی تھی۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مسجد سجدہ، مسجد اس کو شیخین کہا جاتا ہے، مسجد شیخین اور مسجد درع۔ ابھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں تھوڑی دیر میں۔